नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट में आपका स्वागत है। अली सीना जी द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में अगले पार्ट में हम देखते हैं जुल्म और सितम का मिथक। ये ध्यान दें कि इसमें मेरा कोई मत नहीं कि वो उन्होंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। मैं बस उनकी लिखी हुई किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को आप तक पहुंचा रहा हूँ। मक्का में मोहम्मद के आह्वान पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज के गैर मुस्लिमों की तरह ही उस वक्त के मक्का के निवासी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होते थे। उस धरती पर किसी का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सुना नहीं गया था। बहुदेववादी समाज समानता सहिष्णु प्रकृति का होता है। जब मोहम्मद ने मूर्ति पूजकों के देवी देवताओं का अपमान किया तो ये मक्का के लोगों के बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए इन लोगों ने मोहम्मद व उसके अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया। इन्होंने निर्णय किया कि मोहम्मद व उसके अनुयायियों को ना तो कोई वस्तु बेचेंगे ना इनसे कुछ खरीदेंगे। ये बहिष्कार करीब 2 साल तक चला। इससे मुसलमानों के सामने बड़ी कठिनाई आई, पर बहिष्कार हत्याओं जैसा नहीं होता है। इसलिए हम बहिष्कार को जुल्म और सितम नहीं कह सकते। जुल्म और सितम तो वह था जो मुसलमानों ने बहाई धर्म के मानने वालों के साथ किया। ईरान में पिछले 2 दशकों में हजारों की संख्या में बहाई लोगों पर अत्याचार किया गया। उन्हें निर्ममता से काट डाला गया, जबकि इन बहाइयों ने ना कभी इस्लाम का अनादर किया था और ना ही किसी इस्लामी लेखक या इस्लामी किताब का अपमान किया था। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से मक्का छोड़ने को कहा। इससे वे लोग जिनके बच्चों या गुलामों ने इस्लाम कबूल कर लिया था परेशान हो गए, घबरा गए। कुछ गुलाम बचकर भागते हुए पकड़ लिए गए और उनकी पिटाई की गई। ये निश्चित रूप से धार्मिक सितम नहीं कहा जा सकता। मक्का के लोग बस उन चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे अपनी संपत्ति मानते थे। उदाहरण के लिए, जब बिलाल पकड़ा गया तो उसके मालिक उमैया ने उसको पीटा और जंजीरों से बांध दिया। अबू बकर ने दाम दिया तो वह मुक्त कर दिया गया। बिलाल को धर्म बदलने के लिए सजा नहीं दी जा रही थी, बल्कि इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वह भाग रहा था और उसके मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा था। और भी किस्से सुनाए जाते हैं कि मुसलमानों को उनके परिवारों ने पीटा क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। एक हदीस कहती है कि तब उमर मुसलमान नहीं बना था। एक दिन उसने अपनी बहन को बांध दिया और दबाव डालने लगा कि वह इस्लाम छोड़ दे। हालांकि बाद में उमर भी मुसलमान बन गया था। उमर मुसलमान बनने से पहले भी सख्त और हिंसक इंसान था और मुसलमान बनने के बाद भी वह ऐसा ही रहा। इन किस्सों को धार्मिक जुल्म की श्रेणी में रखा जाना मुश्किल है। मध्य पूर्व में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपरिचित है और अजनबी विचार है। आपकी आस्था क्या है और आप क्या करते हैं, इस पर सबकी नज़र होती है। खासकर महिलाएं अपने निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकती। आज भी परिवार के सम्मान के नाम पर उस औरत की हत्या की जा सकती है जो अपनी पसंद से और परिवार की इच्छा के विपरीत शादी करना चाहती है। सुमैया नाम की महिला को लेकर मुसलमानों पर जुल्म का एक और किस्सा सुनाया जाता है। इब्ने साद एकमात्र इतिहासकार है जिसने कहा है कि अबू जहल के हाथों सुमैया की शहादत हुई। साद का हवाला देते हुए अल बैहाकी के लिखता है, अबू जहल ने सुमैया की योनि को चाकुओं से गोद डाला था। यदि शहादत की यह घटना वाकई हुई होती तो मोहम्मद की बड़ाई लिखने वाला हर जीवनी लेखक उसका ढिंढोरा पीटता और मुस्लिम लोक परंपराओं में भी इस शहादत का महिमा मंडन किया गया होता। यह एक तरह का उदाहरण है कि शुरुआत से ही मुसलमान कैसी कैसी अति रंजनाएं पेश करते रहे हैं। दरअसल इसी लेखक ने यह भी दावा किया है कि इस्लाम की राह में शहीद होने वाला पहला शख्स बिलाल था, क्योंकि बिलाल उस कथित धार्मिक जुल्म के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रहा और जब मोहम्मद ने मक्का पर अधिकार कर लिया तो वो वहाँ गया और काबा की मीनार से अजान भी देता था। बिलाल की प्राकृतिक मौत हुई थी। कुछ इस्लामी स्रोत दावा करते हैं कि सुमैया, उसका पति यासिर और बेटा अम्मार मक्का में मारा गया। हालांकि मुइर ने बताया है कि यासिर बीमारी के कारण मर गया था तो सुमैया ने एक यूनानी गुलाम अजरक से शादी कर ली और उससे एक बेटी सलमा हुई। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सुमैया को काफिरों ने मार डाला था। अजरक ताइफ का रहने वाला था और उन गुलामों में से एक था जो मक्का शहर पर कब्जे के 15 साल बाद मोहम्मद के खेमे में गए थे। इसका मतलब साफ है कि यासिर की मौत के बाद सुमैया ने अजरक से शादी की और ताइफ में रहती थी। इसलिए सुमैया पर जुल्म सितम और उसकी शहादत के किस्से झूठे हैं। मोहम्मद दास्ता गुलामी के विरुद्ध नहीं था। जब मोहम्मद के हाथ में सत्ता की लगाम आई तो उसने हजारों लोगों को दास बनाया। हालांकि मक्का छोड़ने के मोहम्मद के हुक्म से सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा और उसके खेमे में बगावत पनपने लगी। मोहम्मद ने मक्का छोड़ने का आदेश दिया तो इससे सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की स्थिति आ गई और विद्रोह पनपने लगा।
स्थानीय लोगों को मक्का छोड़ने का आदेश देने और उनके धर्म का उपहास उड़ाने के कारण मोहम्मद अपने ही लोगों के बीच अवांछित हो गया। हालांकि मक्का के लोगों ने उसे धर्म के आधार पर कभी परेशान नहीं किया। मुसलमान अनेक आधारहीन दावे करते हैं। बहुदेववादी समानता दूसरे की आस्था व विश्वास पर चोट नहीं पहुंचाते। बहुदेववादियों का स्वभाव ही विविधता का सम्मान करने वाला होता है। काबा में 360 मूर्तियां थी और ये मूर्तियां अलग अलग जनजातियों के संरक्षकों की थी। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई, जोरास्ट्रियन, सैम्बियस, लुप्त हो चुका अद्वैतवादी संप्रदाय और सभी तरह के धर्मावलंबी रहते थे। ये सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म को निभाते थे। अरब में दूसरे पैगंबर भी थे जो अपने धर्म पर उपदेश देते थे। इस्लाम के आने के साथ ही अरब में धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुई। मक्का में मोहम्मद या मुसलमानों पर अत्याचार का कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी मुसलमान ऐसा दावा करते हैं क्योंकि मोहम्मद ने दावा किया था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ गैर मुस्लिम इतिहासकार जो इस्लाम से जरा भी सहानुभूति नहीं रखते थे, मोहम्मद व मुसलमानों के इन झूठे दावों के मकर जाल में उलझ गए और उन्हीं के झूठ को दोहराने लगे। मोहम्मद ने पीड़ित होने का ढोंग किया, जबकि वास्तविकता में वह खुद अत्याचारी था। मुसलमान भी यही कर रहे हैं। सभी जगह मुसलमान हत्या कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, पर फिर भी चिल्लाते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। इस परिघटना को समझने के लिए मोहम्मद और उसके अनुयायियों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। अगले अध्याय में हम इस मनोविज्ञान को समझाएंगे। तथ्य ये है कि मोहम्मद ने उस समय से ही जब वह मक्का में रहता था असहिष्णुता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुसलमान अक्सर मोहम्मद की सहिष्णुता के साक्ष्य के रूप में सूरा 108 का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है, ए मोहम्मद इनसे कह दो ओ तुम जो हमारे विश्वास को नकारते हो, मैं उसकी पूजा नहीं करता हूँ जिसे तुम पूछते हो, ना तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूँ, और मैं उसकी बंदगी नहीं करूँगा जिसकी तुम करते आए हो। मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक और मुझे मेरा। मौदूदी कुतुब और दूसरे मुस्लिम विद्वान इसे बेहतर जानते हैं। वे सूरा को असहिष्णुता का संकेत नहीं मानते। मौदूदी कुरान की अपनी व्याख्या में लिखता है, यह सूरा पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखी जाए तो ये मालूम होता है कि इसे धार्मिक सहिष्णुता के लिए नहीं लिखा गया जैसा कि आज के कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि ये इसलिए लिखा गया ताकि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों, काफिर के मजहब, पूजा पद्धति और आराध्यों से दूर किया जा सके। ये बताया जा सके कि गैर मुस्लिम पापी हैं, घृणित हैं, और ये फैलाया जा सके कि इस्लाम और कुफ्र में ना कोई समानता हो सकती है और ना ही किसी व्यक्ति के इस्लाम और कुफ्र, इस्लाम को ना मानना के बीच का मिश्रित रास्ता अपनाने की गुंजाइश है। हालांकि यह सूरा शुरुआत में इसलिए जोड़ा गया ताकि इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी कुरैशों के साथ समझौता किया जा सके। फिर भी ये केवल कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि इसे कुरान का हिस्सा मनाया गया था। कहा गया कि अल्लाह ने मुसलमानों को शाश्वत शिक्षा दी है कि वह जैसे चाहे और जहाँ चाहे कुफ्र के धर्म से खुद को शब्दों व कार्यों के लिए जरिए मुक्त करे और बिना किसी हिचक के ऐलान करे कि वे धर्म के मामले में गैर मुस्लिमों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह सूरा तब और प्रचारित किया जाने लगा जब उन लोगों की मौत हो गई या वे लोग विस्मृत हो चुके थे जिनको जवाब देने के लिए बनाया गया था, और वह मुसलमान भी इसका लगातार उच्चारण करते थे जो उस समय मुसलमान नहीं बने थे जब ये रचा गया था। और जब इन लोगों को मरे खपे सदियां बीत चुकी हैं तो भी मुसलमान इस सूरा को बार बार पढ़ते जाप करते हैं ताकि खुद को यह भरोसा दिला सकें कि दीन तभी मुकम्मल हो सकता है जब कुफ्र और उसके तौर तरीकों से नफरत की जाए और इससे दूर रहा जाए। मदीना के प्रवास पर जाना में हम देखेंगे इतने सारे बच्चों को देखभाल करने और अपने में खोए रहने वाले शौहर के साथ निभाते हुए खदीजा का ध्यान अपने व्यापार से हट गया। परिणाम यह हुआ कि जब खदीजा की मौत हुई तो परिवार निर्धनता में आ चुका था। खदीजा की मौत के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद के एक और अभिभावक उसके चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों के साथ छोड़ जाने और मक्का के लोगों की उपेक्षा के चलते मोहम्मद ने मदीना जाने का निर्णय किया, जहां उसे कुछ लोगों से भरोसा मिला था। उसने पहले अपने अनुयायियों को मदीना पहुंचने का आदेश दिया। उसके कुछ अनुयायी मक्का छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब मोहम्मद ने कहा कि यदि नहीं गए तो उन्हें जहन्नुम में ही जगह मिलेगी। मोहम्मद खुद सबसे पीछे खड़ा रहा। फिर एक रात उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे बताया है दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने अपने वफादार दोस्त अबू बकर से कहा कि वे छिपकर उसके साथ मदीना चले। नीचे की आयत इसी के बारे में है। हे रसूल याद करो किस तरह काफिर, नास्तिक, मुसलमान अन्य धर्मों को मानने वालों को नास्तिक कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश फरेब कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर सके, तुम्हें मार डालें, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल फेंके। वे फरेब कर रहे थे और अल्लाह भी उन्हें फरेब झांसा दे रहा था, और अल्लाह तो सब फरेब करने वालों से बेहतर फरेब करने वाला है।
سب سے اچھا فریب تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ بھی کیول अनुमान لگا رہا تھا کہ مکہ واسی محمد کے خلاف سازش رچ رہے ہیں، لیکن اللہ خود بھی اس بارے میں پکا نہیں تھا۔ کیا یہ آیت ایک پاگل انسان کے بھیتر کے بھے کو پرکٹ کرتی ہے؟ محمد 30 سال تک مکہ میں رہا اور مکہ واسیوں کو تانا مارتا رہا، اسی طرح ان کے دھرم کا اپمان کرتا رہا جیسا کہ آج کا مسلمان کرتا ہے، پھر بھی مکہ واسی اسے برداشت کرتے رہے۔ محمد کے کتھت دعووں کے علاوہ اس بات کا کوئی پرمان نہیں کہ مکہ واسیوں نے محمد کو کوئی ہانی پہنچائی ہو۔ مسلمان دوارا لکھے گئے اتہاس میں بھی محمد کے ساتھ اتیاچار ہونے کا پرمان نہیں ملتا۔ قریش قبیلے کے بڑے بزرگ محمد سے چڑے ضرور تھے اور محمد کے بزرگ چاچا ابو طالب کے پاس شکایت لے کر بھی گئے تھے اور کہا تھا، آپ کا یہ بھتیجا ہمارے ارادیوں، ہمارے دھرم اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اپمان جنک بولتا ہے، ہم لوگوں کو مورخ بتاتے ہوئے اپشت کہتا ہے، ہمارے پرکھوں کو پد بھرشٹ بتاتا ہے۔ اب یا تو آپ خود اسے اپنا برودھی سمجھتے ہوئے ہماری طرف سے اپمان کا پرتشود لیجیے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، یا پھر چھوڑ دیجیے تو ہم ہی کچھ اپائے کریں۔ اتیاچار کرنے والے کی بھاشا کیا ایسی ہوتی ہے؟ یہ تو ایک فریاد تھی، محمد کے لیے چیتاونی تھی کہ ان کے ارادیوں کو اپشبد کہنا بند کرے۔ اس کی تلنا آج کے مسلمانوں کے اس کرتیہ سے کریں جب ان کے پیغمبر کے کچھ کارٹون بنے تھے، مسلمانوں نے دنگا کیا، اور یہاں تک کہ نائجیریا اور ترکی جیسے دور دراز کے استھانوں پر بھی مسلمانوں نے ان سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی جن کا اس کارٹون سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، جبکہ قریش قبیلے کے لوگوں نے 30 سالوں تک اپنی دیوی دیوتاؤں کا اپمان سہا۔ جس رات محمد اپنے وفادار ساتھی ابو بکر کے ساتھ مدینہ بھاگا تھا، اسی کو اسلامی کیلنڈر کی شروعات مانا جاتا ہے۔ مدینہ میں محمد نے پایا کہ وہاں کے عربی مکہ واسیوں کی تلنا میں بودھک روپ سے کمزور تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ اس کی اس پرشٹھ بھومی اور چرتر کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے جس سے مکہ کے لوگ بھلی بھانتی پریچت تھے، اس لیے مدینہ میں محمد کے سندیش ادھک سویکار رہے۔ محمد عرب کا پہلا پیغمبر نہیں تھا، عرب کے دوسرے حصوں میں اور بھی پیغمبر لگ بھگ محمد کے سمکالین تھے۔ ان لوگوں میں سب سے جانا پہچانا نام مسیلمہ کا تھا، جو محمد کے کچھ سال پہلے سے ہی پیغمبر کے روپ میں ایشور کے سندیش لوگوں کو سنا رہے تھے۔ اور مسیلمہ اپنے چھیتروں میں اور اپنے چھیتر کے لوگوں کے بیچ کافی مشہور و سمانت تھے، جبکہ اسلام کے پیغمبر محمد کا اپنے ہی چھیتر میں سب سے ادھک ورودھ ہوا۔ روچک بات یہ ہے کہ سجاہ نام کی ایک مہیلا بھی پیغمبر کی اپادھی کی دعوے دار تھی، ان کے بھی انیائیوں کی سنکھیا اچھی خاصی تھی۔ یہ دونوں پیغمبر ایک ایشور واد کا اپدیش دے رہے تھے۔ اس بات کے پکے ساچ ہیں کہ اسلام کے پربھاؤ میں آنے سے پورب عرب میں مہیلاؤں کے پاس نہ کیول ادھک ادھیکار تھے بلکہ وہ ادھک سمانت بھی مانی جاتی تھی۔ ان پیغمبروں نے اپنے دھرم کے پرسار کے لیے نہ تو ہنسا کا سہارا لیا اور نہ ہی لوٹا۔ یہ پیغمبر بھوک بھاگ نہیں جیتنا چاہتے تھے اور نہ ہی اپنا سامراج کھڑا کرنا چاہتے تھے، بلکہ بائبل کی پرمپرا کے یہ پیغمبر کیول اپدیش دینے اور لوگوں کو ایشور کی شرن میں آنے کے لیے پریرت کرنے میں روچی رکھتے تھے۔ عرب کے پیغمبروں میں کیول محمد ہی ایسا تھا جو ہنسا میں وشواس رکھتا تھا اور لڑاکا تھا۔ اپروکت ان پیغمبر ایک دوسرے کے ورودھی نہیں تھے، یہ پیغمبر ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے تھے، نہ کہ پربھتو کے لیے آپس میں لڑتے تھے۔ مدینہ کے عربیوں میں محمد کو آسانی سے اس لیے نہیں سویکار کر لیا کہ یہ لوگ اس کی شکچھاؤں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، یہ شکچھا کیول ایک تھی کہ محمد میں بھروسہ کرو، سے پربھاوت ہوئے، بلکہ اس لیے آئے کیونکہ یہ یہودیوں سے پرتدوندتا رکھتے تھے۔ مدینہ اس وقت یہودی باہلی نگر تھا۔ یہودی اپنے دھارمک وشواس کے آدھار پر سوئے کو سروتم مانتے تھے۔ وہ عربوں سے ادھک شکچھت و سمرتھ تھے، اس لیے عربوں کے من میں یہودیوں کے پرتی عرشا ہونا سوابھاوک تھی۔ مدینہ کے ادھکانش بھاگ پر یہودیوں کا ادھیکار تھا۔ یہ شہر یہودی شہر تھا۔ کتاب الاغانی میں ورنن ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کی پہلی بستی موسیٰ کے سمے بسی تھی۔ حالانکہ 10ویں صدی کی پستک فتوح البدن نگروں کا وجے میں البلادری لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے مطابق عیسیٰ پورو 587 میں وہ یہودی یہاں آ کر تب بسے جب بیبیلون کے راجا نیبوخذ نے یروشلم کو نشٹ کر دیا اور یہودیوں کو دنیا بھر میں الگ الگ بکھرنے کو مجبور کر دیا۔ مدینہ میں یہودی بیوپاری سونار، لوہار، سیلکار اور کسان تھے، جبکہ عربی لوگ مزدور تھے اور یہودیوں کے یہاں لیے مزدوری کرتے تھے۔ عربی یہودیوں کے آنے کے قریب 1000 سال بعد ورش 450 یا 451 عیسوی میں اس سمے آئے جب یمن میں آئی بھیانک باڑھ کے کارن سبا چھیتر کے کئی عرب جنجاتیاں عرب کے دوسرے بھاگوں میں پلاین کر گئی۔ عربی مدینہ میں 5ویں صدی میں آرتھک شرناردھی کے روپ میں آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عربوں نے اپنے انداتوں کی ہی ساموہک ہتیا کی اور انہیں سماپت کر دیا، پھر ان کے نگر پر قبضہ کر لیا۔ عربوں نے جب یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، میں پاؤں جما لیے تو انہوں نے یہودیوں پر حملہ کرنا اور اس کے ساتھ لوٹ پاٹ کرنا شروع کر دیا۔ عربوں کے اتیاچار پر ایک پیڑت کی طرح یہودی بس یہی کہتے رہے، جب ہمارا مسیح آئے گا ہم ان ظلموں کا حساب لیں گے۔
جب ان مدینہ واسی عربوں نے سنا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور سوئیں کو اسی پیغمبر کے روپ میں پیش کر رہا ہے جن کے بارے میں موسیٰ یہودیوں کے پیغمبر کہے گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ محمد اور اسلام کو سویکار کرنے سے وہ یہودیوں سے بہت آگے ہو جائیں گے۔ ابن اسحاق بتاتا ہے، اب اللہ نے عربوں کے لیے اسلام کا راستہ اسی زمین مدینہ پر تیار کر دیا جہاں وہ ان یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے جن کا ورنن انجیل دھرم گرنتھ میں گیانیوں کے روپ میں تھا۔ حالانکہ اس وقت عربی خود بہودیو وادی و مورتی پوجک تھے۔ عربی یہودیوں کی بستی پر حملہ کرتے تھے اور جب یہودی اس سے مایوس ہوتے تو کہتے ایک پیغمبر جلدی ہی آئے گا، وہ دن دور نہیں، ہم سب اس کا انسرن کریں گے اور تم سب کو سبق سکھائیں گے۔ اس لیے جب مدینہ واسی عربوں نے جب اللہ کے رسول کا سندیش سنا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ وہی پیغمبر ہے جس کا نام لے کر یہودی ہمیں چیتاونی دیتے ہیں، اس پیغمبر کی شرح میں یہودیوں سے پہلے ہم چلیں۔ یہ بڑمبنا تھی کہ یہودی دھرم اور مسیح کے آنے کا اس کا وشواس اسلام کی طاقت اور عرب میں یہودیوں کے نرسنگھار کا کارن بنا۔ یہ کارن نہ ہوتا تو اسلام ویسے ہی بہموت مارا جاتا جیسا کہ دوسرے سمپردایوں کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر سے جان لیجئے، محمد کے اس دعوے کا کوئی پرمان نہیں ہے کہ مکہ واسیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے۔ حالانکہ مسلمان اور کچھ غیر مسلمان اتہاس کر بنا کچھ پوچھے بار بار اس دعوے کو دہراتے ہیں۔ مسلمانوں کے پرتی وہ غصہ اور بغیر محمد کے ویوہار کے کارن اپجی لوگوں کی پرتکریا تھی، اور یہ پرتکریا اس ہنسا و اتیاچار کے مقابلے کچھ نہیں ہے جو مسلمان ان دھرموں کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ مکہ واسیوں نے نہیں بلکہ محمد نے ہی مسلمانوں کو اپنا گھر چھوڑنے کا آدیش دیا تھا۔ اسی نے لالچ دیتے ہوئے وعدہ کیا تھا، جنہوں نے کافروں کا دمن کر سہتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے گھروں کو چھوڑا، ہجرت کی، انہیں ہم بلا شک دنیا میں اچھی جگہ بیٹھائیں گے۔ اور سچ یہ ہے کہ یدی تم لوگ آئندہ اللہ کی راہ میں صبر کرو گے، پروردگار پر بھروسہ رکھو گے تو انعام اس سے بھی بہترین ہوگا۔ ان اپرواسی عربیوں کے پاس آئے کا کوئی سادھن نہیں تھا۔ محمد ان سب کو سندر گھر اور پرسکار دینے کا وعدہ پورا کیسے کرتا جو ان کے کہنے پر اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی اور نکلے تھے؟ یہ پرواسی غریب ہو چکے تھے اور مدینہ کے ثانی لوگوں کی بھیک پر زندہ تھے۔ محمد کی وشوسنییتا داؤں پر لگ گئی تھی۔ محمد کے پتی اس کے انیایوں میں اسنتوش کا بلبلہ پھوٹنے لگا تھا۔ کچھ تو محمد کا خیمہ چھوڑ کر جانے لگے۔ تب محمد نے جو آیت دی اس میں صاف صاف دھمکی دی گئی۔ یہ آیت تھی، بے اسلام کو نہ ماننے والے چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ تاکہ تم میں اور ان میں کوئی بھید نہ رہے، اس لیے ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ پر اپنے گھروں کو تیاگنے ہجرت کرنے کو تیار نہ ہو جائے۔ یدی وہ ایمان لانے سے انکار کرے تو انہیں جہاں پاؤ اٹھا لاؤ اور مار ڈالو، ان میں سے نہ تو کسی سے دوستی کرو اور نہ کسی کو اپنا مددگار بناؤ۔ غیر مسلم سے دوستی پر پابندی اور کافرے کو دی گئی دھمکی والی آیت کو دیکھتے ہوئے اس دعوے پر کیسے وشواس کر لیں کہ مکہ واسیوں نے محمد و ان کے انیایوں کو ان کے گھروں سے بھگایا تھا۔ اس آیت میں محمد اپنے انیایوں کو اسلام چھوڑنے یا مکہ واپس جانے والی ہتیا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ یہ گوانا کے جونس ٹاؤن کمپاؤنڈ میں جم جونس کے اس بھیانک آدیش کو یاد دلاتا ہے جس میں اس نے اپنے آدمیوں کو پٹسر سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے کو گولی مار دینے کا آدیش دیا تھا۔ محمد نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ انوائیوں کو پریوار سے الگ تھلگ کر کے ان پر نینترن مضبوط کر سکے اور اپنے اصول تھوپ سکے۔ جب کبھی کوئی انسان اپنے پریوار اور دوستوں سے الگ ہو کر ایسے سمپردائے میں شامل ہوتا ہے جہاں ہر ویکتی سموہن کی اوستھا میں ہو تو اس کے لیے اپنے نیتا کی پربھتو پر صحیح یا غلط کا سوال اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، پھوٹ ڈالو راج کرو، جو اسے چھوڑے گا اسے اللہ سزا دے گا۔ جیسی انمادی دھمکیاں دینے کے باوجود محمد کو اپنے انوائیوں کی عجیبکا کا کوئی سروت ڈھونڈنا تھا۔ اس سمسیا سے نپٹنے کے لیے اس نے اپنے انوائیوں کو مکہ کے کارواں کو لوٹنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنے انوائیوں کو بھڑکایا کہ مکہ واسیوں نے انہیں گھر سے بھگایا، اس لیے ان کو لوٹنا جائز ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو ان سے کافروں سے لڑنے جہاد کی اجازت دی ہے کیونکہ ان پر یدھ فرض کیا گیا ہے۔ وہ ستائے گئے تھے اور نشچت ہی اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ انہیں بنا کسی نیائے سنگت وجہ کے اپنے گھروں سے بھگا دیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ اس بیچ محمد نے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑنے کے لیے اکسانے والی کئی آیتیں دی۔ اے رسول محمد، مسلمانوں کو جہاد کے واسطے تیار کرو، گھبراؤ مت، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ یدی تمہارے ساتھ 20 بھی ایسے ہوں گے جن میں دھیرج اور جنون ہے تو یہ 20 200 کو مٹا دیں گے۔ یدی تمہاری تعداد 100 ہوگی تم 1000 کافروں کو مٹانے میں کامیاب ہوگے۔ ان مومنوں کو جہاد کے لیے سمجھاؤ کیونکہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ محمد نے غیر مسلموں پر حملے کو اسی طرح جائز ٹھہرایا جس طرح آج اس کے انوائی وکٹم کارڈ کھیل کر ہتیا، وسفوٹ و آتنکی کارروائیوں کو انجام دیتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ غیر مسلم مسلمانوں کو ستا رہے ہیں
اور ان کے خلاف یدھ چھیڑ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جیسے ہی محمد کے انویائیوں کی سنکھیا ٹھیک ہو گئی اور اس کے آدمی اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کو تیار ہو گئے تو اس نے مکہ کے کارواں پر حملہ کر کے اور کارواں کے لوگوں کی ہتیا کر کے دشمنی شروع کی۔ محمد کے دعوے میں ویرودھاباس اسپشٹ ہے۔ ایک آیت میں محمد اپنے انویائیوں میں سے مدینہ کوچ کرنے کا آہوان کرتا ہے اور ساتھ ہی مدینہ نہیں جانے کا ارادہ رکھنے والے اپنے انویائیوں کو ہتیا و جہنم کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ وہیں دوسری آیت میں محمد جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو نیا سنگت وجہ سے بنا مکہ سے نکالا گیا اور ان کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جن پر یدھ تھوپا گیا مسلمان بھی آج یہی کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے بیچ رہنے والے غیر مسلموں کو ستاتے ہیں، ڈراتے ہیں، الپسنکھیکوں کا سنیوجت صفایا کرتے ہیں اور پھر بھی وہ خود کو پیڑت کے روپ میں پیش کرتے ہوئے ایسا دکھاتے ہیں کہ مانو باقی سب ان پر اتیاچار کر رہے ہیں۔ پیڑت ہونے کے اسی دعوے کے سہارے وہ غیر مسلموں پر اتیاچار کرنے کو اچت ٹھہراتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے درابنی و وابکا سباکنی واسطکا، مطلب آگے چلیں تو دھول اڑاویں، پیچھے چلیں تو ٹھوکر ماریں۔ یہ کہاوت محمد کی کارسیلی کو بخوبی بیان کرتی ہے۔ محمد کے انویائی وہی گندا کھیل آج بھی کھیل رہے ہیں۔ اس رڑنیتی نے محمد کو بہت کامیابی دی۔ محمد نے بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے لڑوا دیا اور قبیلوں کے بیچ کی پارسپرک سدبھاونا کو چھن بھن کروا کر سماجک تانا بانا بگاڑ دیا۔ اس یکتی کا استعمال کرتے ہوئے محمد پورے عرب کو اپنے پربھوتو میں لے آیا۔ یہ مت سوچیے کہ عربی پرجاتی میں کچھ گڑبڑی تھی اس لیے وہ محمد کے پربھوتو کو سویکار کرنے کی مورکھتا کر بیٹھے۔ پشچمی دیشوں کے اسلام قبول کرنے والے لوگ بھی اپنے لوگوں اور اپنے دیش کے پرتی اتنے ہی بڑے شترو بن بیٹھے جیسا کہ عربوں نے 14 سال پہلے کیا تھا۔ جان واکر لنڈ نے اسلام قبول کیا اور القاعدہ کی اور سے اپنے ہی دیش امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان چلا گیا۔ جوزف کوہن ایک روڑھیوادی یہودی تھا اور اس نے اسلام سویکار کیا۔ آج وہ کہتا ہے کہ اسرائیلیوں کی ہتیا کرنا، یہاں تک کہ اپنے یہودی بچوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ بی بی سی کی پترکار یوان ریڈلے 2001 میں افغانستان گئی تھی جہاں اسے طالبان نے پکڑ لیا تھا۔ جب وہ مکت ہوئی تو اسلام قبول کر چکی تھی اور آج وہ اپنی ہی دیش برٹن سے اتنا نفرت کرتی ہے کہ اسے امریکہ اور اسرائیل کے بعد سروادھک گھڑت دیش بتاتی ہے۔ وہ آتم گھاتی حملوں کا سمرتھن کرتی ہے، اسے شہادت کے کار بتاتی ہے۔ وہ کخیات آتنکوادی ابو مصعب الجرقاوی کو ہیرو کہتی ہے۔ ابو مصعب الجرقاوی وہی شیطان ہے جس نے عراق میں ابھیان چلا کر 1000 لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ جارڈن کے شادی سماروہ میں بم دھماکہ کرا کر 60 لوگوں کی جان لے لی تھی اور 115 لوگوں کو اپنگ کرنے والی آتنکوادی واردات کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ مہیلا ریڈلے کہتی ہے کہ روس کے ماسکو میں تھیٹر بندک کانڈ اور بیسلان اسکول ساموہک ہتیا کانڈ کا ماسٹر مائنڈ چیچنیا کا آتنکوادی نیتا شامل بیسیو ایک شہید ہے، اسے جنت نصیب ہوگی۔ نفرت کے اس کاروبار سے عربیوں اور آج خود کو مسلمان کہنے والے لوگوں کو اب کامیابی ملی ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی کارگر ہے۔ جنتی انعام کا وعدہ۔ قرآن کی بہت سی آیتیں مسلمانوں کو اس دنیا میں اور مرنے کے بعد دوسری دنیا میں پرسکار کا لالچ دے کر نردوشوں پر حملہ کرنے اور انہیں لوٹنے کو اکساتی ہیں۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا تھا، غنیمتوں مال کا فائدہ فرمایا تھا۔ اللہ نے یہ مال لوٹ کا تمہارے لیے بھیجا ہے، تم اس پر قابض ہو گئے تو جتنا چاہو لو۔ محمد نے غلط کار کرنے والوں کو آتمدھکار کو بچانے کے لیے اپنے اللہ سے کہلوایا، یدھ میں جو بھی تمہارے قبضے میں آئے اس پر موج کرو، وہ سب جائز ہے اور اچھا ہے۔ مسلمان دوارا صدیوں سے کیے جا رہے اتیاچار کی دشپریرنا اس آیت اور اس سے ملتی جلتی آیتوں سے ملتی ہے۔ تیمور لنگ 1336 سے 1405 عیسوی ایک کرور انسان تھا اور ڈکیتی و مار کاٹ کی بدولت سلطان بنا۔ تیمور نے اپنے آتمکتھاتمک سنسمرن بھارت کے خلاف کوچ کا اتہاس میں لکھا ہے، اتنی کڑی محنت اور پریشانی سے گزرتے ہوئے ہندوستان آنے کے میرے 2 پرمکھ ادیش تھے۔ پہلا مقصد اسلام کی دشمن کافروں سے جنگ کرنا ہے اور اس مذہبی لڑائی کے ذریعے آگے کی زندگی کے لیے اللہ سے اپنے لیے انعام حاصل کرنا۔ میرا دوسرا مقصد سنسارک ہے، وہ یہ کہ اسلام کی سینا اس جنگ میں کافروں کے دھن دولت و مولوان چیزوں کو لوٹ کر مالدار ہو سکے گی۔ جو مسلمان مذہب کے لیے جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے جنگ میں لوٹ پاٹ اتنا ہی پاک ہے جتنا کہ ماں کا دودھ، اور اس مال کا بھوگ کرنا پوری طرح جائز ہے اور اللہ کی عنایت ہے۔ اگر ایک بار ہم یہ بھی مان لیں کہ مکہ سے محمد اور اس کے 70-80 انویائیوں کو جبراً بھگایا گیا تھا تو بھی اس سے مکہ کے لوگوں کے کارواں پر حملے کو اچت کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ان کارواں میں کیول انہی کا مال نہیں ہوتا تھا جنہوں نے کتھت روپ سے محمد ان کے انویائیوں کو دیش سے نکالا تھا۔ یدی کسی کو لگتا بھی ہو
کہ کسی شہر میں اس کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے تو بھی کیا صرف اس آدھار پر اس شہر کے سبھی ناگرکوں سے بدلہ لینے کی کارروائی کو جو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ مسلمان جب کسی نردوش کی ہتیا کرتے ہیں یا بم وسفوٹ کرتے ہیں تو یہی ترک دیتے ہیں کہ یدی مسلمانوں کو لگتا ہے کہ کوئی دیش ان کے ساتھ متروت نہیں ہے تو وہ اس دیش کے نردوش ناگرکوں کی ہتیا کرنا اچت مانتے ہیں۔ مسلمان آج دنیا کو حیران پریشان کرنے والا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اسی کا انسرن ہے جو محمد نے کیا تھا۔ ادھیائے 22 میں قرآن کی 39ویں آیت میں اللہ جنگ جہاد کی اجازت دیتا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جس سے اسامہ بن لادن نے امریکہ کو لکھے دھمکی بھرے خط کی شروعات کی تھی۔ کیا ہم واستو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا آتنکواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ہنسا کو اکسانا۔ مدینہ میں مکہ سے آئے اپرواسی مٹھی بھر تھے۔ حملے کو کامیابی پوروک انجام دینے کے لیے محمد کو مدینہ نے کے ان استھانی لوگوں کی بھی آوشکتا تھی جو حال ہی مسلمان بنے تھے۔ ایسے نئی مسلمانوں کو محمد انصار مددگار کہہ کر بلاتا تھا۔ حالانکہ مدینہ والوں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا تھا کہ وہ مکہ سے آنے والے کارواں پر حملے کریں یا لوٹیں۔ اللہ میں وشواس کرنا ایک بات ہے پر حملہ کرنا، لوٹ پاٹ کرنا اور لوگوں کی ہتیائیں کرنا الگ بات ہے۔ محمد سے پہلے عرب کے لوگ دھارمک جنگ کے عادی نہیں تھے۔ آج بھی ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دھرم کے نام پر دوسروں کی ہتیا کرنا یا جنگ کرنا ٹھیک نہیں مانتے۔ ایسے ادار انویائیوں کو کے دماغ میں کٹرتا بھرنے کے لیے محمد نے اپنے اللہ سے یہ حکم جاری کرایا: مسلمان تم پر جہاد فرض کیا گیا، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ یہ کوئی عجوبہ نہیں کہ تم کسی چیز جہاد کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر اور تم کس چیز کو پسند کرو حالانکہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ شیگھر ہی پیغمبر کے یہ پریاس کامیاب ہونے لگے۔ لوٹ پاٹ سے مالا مال ہونے کا لالچ اور قیامت کے دن انعام کے وعدے سے آکرشت ہو کر مدینہ کے مسلمان محمد کے لوٹ پاٹ اور ڈکیتی کے ویوسائے سے جڑنے لگے۔ محمد کی فوج بڑھی تو اس کی مہتواکانکشا بھی ہلورے مارنے لگی اور یہ ڈکیت سلطان بننے کے خواب سجانے لگا۔ محمد نے انوائیوں کو نہ کیول اللہ کی راہ کا واسطہ دے کر اپنے لیے جنگ لڑنے کو تیار کیا بلکہ انہیں جنگ میں ہونے والا خرچ دینے کے لیے بھی تیار کر لیا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ جان ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دیکھیے ذرا کہ محمد نے لوٹ پاٹ، خوف اور ہتیاؤں کو بھلائی کو کیسے جوڑا۔ توڑ مروڑ کر پیش کی گئی نیتکتا کی وجہ سے ہی مسلمان اپنی انترآتما مارنے اور دوسرے سموہ کے پرتی سماجک اسہنشیلتا کے ساتھ والی استھتی جنیہ نیتی اپنانے میں سفل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وہ استھتی اچھی مانی جاتی ہے جس سے وہ فائدے میں ہو۔ محمد نے اپنے انوائیوں کو یہ وشواس دلایا کہ اسلام کے لیے جنگ میں دھن دولت کی سہایتا کرنا اور آتنکوادی وارداتوں کو انجام دینا وہ سرشریشٹھ پنیہ کار ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آج بھی جو مسلمان آتنکوادی وارداتوں میں سیدھے بھاگ لے پانے میں سچم نہیں ہوتے وہ اسلامی زکوٰۃ دان کے روپ میں دھن دے کر اس کی بھرپائی کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ اسپتال، اناتھالیہ، ودیالیہ یا وردھاشرم بنانے کے لیے نہیں دی جاتی ہے بلکہ اسلام کے وستار کے ادیش سے مسجد و مدرسے بنانے، آتنکوادیوں کو پرشکشن دینے اور وتی جہاد کے لیے دی جاتی ہے۔ اسلامی زکوٰۃ سے انہی غریبوں کی سہایتا کی جاتی ہے جو مسلمانوں کے راجنیتک مقصد میں سہایک ہوتے ہیں۔ اسلامی ریپبلکن آف ایران دوارا لیبنان کے حزب اللہ سموہ کو بڑے پیمانے پر دھن دیا جانا اس کا ایک ادھارن ہے، جبکہ ایران کی بڑی آبادی غریبی اور دشواری میں جیون کاٹ رہی ہے۔ ایران میں جو قسمت والے ہیں وہ کچھ کام پا جاتے ہیں، فائنی میں $100 پرتی ماہ یعنی 5-6 ہزار ماسک پگار میں زندہ رہنا پڑتا ہے۔ ایران میں لوگ روٹی، کپڑا اور روزگار کی قلت سے جوجھ رہے ہیں۔ ایسے میں بھی ایران دوارا لیبنانیوں پر دھن لٹانے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ایران لیبنانیوں کو اسلام کی اچھی صورت دکھا کر اسرائیل کے ورودھ یدھ میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جب لوگ محمد کے سینہ ابھیانوں کے لیے پریاپت دھن نہیں دیتے تھے تو وہ غصے سے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتا تھا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے؟ اللہ ہی دونوں جہان، زمین و آسمان کا مالک و وارث ہے۔ تم میں سے جس نے فتح سے پہلے دھن دولت خرچ کیے، جنگ لڑے، جہاد کیا، ان کا درجہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے جو لوگ بعد میں لڑے، خرچ کیے۔ اللہ نے نیکی کا وعدہ سب سے کیا ہے اور اللہ تمہارے ہر کیے یا نہ کیے سے واقف ہے۔ محمد نے بہت چالاکی سے اپنی جنگ کے لیے مسلمانوں دوارا خرچ کیے جا رہے دھن کو اللہ کو دیے گئے ریڑھ کے روپ میں پیش کیا اور وعدہ کیا کہ اس کا پھل بیاج سہت ملے گا۔ تم میں کون ایسے ہیں جو اللہ کا قرضہ دینے کی اچھا رکھتا ہے؟ جان لو اللہ اس ادھار کے بدلے کئی گنا دے گا، اللہ اس ادھار کے بدلے کئی گنا دے گا اور وہ بھی جنت کے ساتھ
जन्नत के सिला के साथ। मोहम्मद ने अपने अल्लाह से कहलवाया कि उसके जंगी अभियानों में धन से मदद करने वालों को बड़ा इनाम मिलेगा, पर वह ये नहीं जानता था कि उसको धन देने वाले अपने योगदान व बलिदान को किसी से बताएं। मतलब ये कि कुर्बानी लेना मोहम्मद का विशेषाधिकार था। वह चाहता था कि मुसलमान उस पर अपना धन भी लुटाएं और एहसानमंद भी रहें कि उसने सेवा का मौका दिया। जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद किसी तरह का एहसान नहीं जताते हैं और ना जिन पर एहसान किया है उनको जताते हैं, उनका अर्ज सवाब उनके परवरदिगार के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वे गमगीन होंगे। गैर मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ने और उनकी गर्दनें तोड़ देने के लिए उकसाने के बाद मोहम्मद आश्वस्त करता है कि तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। तो जब जंग में तुम्हारे सामने काफिर आए तो उसकी गर्दन मरोड़ दो, और जब उस पर काबू पा लो तो जब तक जंग खत्म ना हो जाए उन्हें कैदी बनाए रखो, और उसके बाद चाहो तो एहसान दिखाते हुए आज़ाद कर दो या फिर छोड़ने के बदले फिरौती लो। याद रखो कि अल्लाह चाहता तो काफिरों से और तरह से बदला लेता और उनसे वसूलता, पर उसने चाहा कि तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाए। अल्लाह अपनी राह में शहीद हुए लोगों के कार्यों को जाया नहीं होने देगा। दूसरे शब्दों में अल्लाह मुसलमानों की मदद के बिना भी काफिरों को कत्ल करने में सक्षम है, लेकिन वह आस्था पर रखने के लिए यह काम मुसलमानों से कराना चाहता है। इस प्रकार अल्लाह उस माफिया या ठगों के गिरोह के गॉडफादर की तरह है जो अपने आदमियों को अपनी निष्ठा साबित करने के लिए हत्या करने को कहता है। इस्लाम में आस्तिकता की परख खून का प्यासा होने और कत्ल करने के लिए तैयार रहने से की जाती है। तभी उसने कहा, और मुसलमानों गैर मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठा लो, जिहाद के लिए जंग के मैदान में दौड़ाने के लिए घोड़े तैयार करो। इससे अल्लाह के दुश्मनों व उनके मददगारों और तुम्हारे अपने दुश्मनों में तुम्हारा खौफ पैदा होगा और साथ ही दूसरों पर भी तुम्हारी धाक जमेगी। तुम भले ये ना समझ पाओ, लेकिन अल्लाह इसे जानता है। अल्लाह की राह में तुम जो भी खर्च करोगे तुम्हें वो पूरा वापस मिलेगा। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मोहम्मद ने उसकी तरफ से गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने वाले और उसको अल्लाह का रसूल स्वीकार करने वालों को मौत के बाद भारी भरकम इनाम मिलने का खोखला वादा किया। इनाम का निरूपण करने में मोहम्मद बहुत उदार और खुले दिल का था। उसने दावा किया कि ये इनाम दुनिया की बेहतरीन चीज़ों सुख सुविधा के रूप में होगा। मोहम्मद ने दावा किया कि जन्नत में कभी ना खत्म होने वाला यौन सुख मिलेगा। मोहम्मद ने चेतावनी भी दी कि उसके जंगी अभियानों में धन दौलत से मदद करने में कंजूसी बरतने वालों को क़यामत के दिन कठोर सजा मिलेगी। ए ईमान वालों, मैं तुम्हें वह फ़ायदेमंद तरीका फरमाऊं जिससे तुम अल्लाह के दरबार में सजा पाने से बचोगे। अल्लाह में यकीन करो और उसके पैगंबर में भी। अपने जान और माल से अल्लाह के मकसद से जंग करो, जिहाद करो। अगर तुम समझ जाओ तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह तुम्हारे गुनाहों के लिए माफ़ कर देगा और तुम्हारे लिए खूबसूरत जन्नत के दरवाजे खोल देगा। उन बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। वह तुम्हें पाकीज़ा मकानात में जगह देगा। ये तुम्हारी बड़ी कामयाबी होगी। तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत का इनकार करोगे। वहाँ आरामदायक गद्दे पर मसनद लगाकर बैठोगे और दोनों बागों के मेवे इस कदर करीब होंगे कि बैठे बैठे पेड़ों पर से ही खा लो। वहाँ तुम्हारे लिए ऐसी अप्सरा, ऐसी खूबसूरत कुंवारी औरतें होंगी जिन्हें तुमसे पहले ना तो किसी इंसान ने छुआ होगा, ना नज़र उठाकर देखा होगा और ना किसी जिन ने। तुम परवरदिगार की किस किस नेमतों को ठुकराओगे। वहाँ तुम्हारे लिए ये औरतें ऐसी गोरी बासीन होंगी जैसी मोती मूंगा। तुम अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। जन्नत में सुंदर बाग बगीचे होंगे जिनमें अंगूर लगे होंगे। तुम्हारे साथ हमजोली ऐसी औरतें करेंगी जिनकी जवानी चढ़ रही होगी और शराब के लबरेज सागर होंगे। अल्लाह और उसके रसूल में ईमान लाओ और जिस माल का अल्लाह ने तुमको नाइब किया है उसमें से अल्लाह की राह में जिहाद में खर्च करो, क्योंकि तुम में से जो भी अल्लाह व उसके रसूल में विश्वास करेगा और अल्लाह की राह में खर्च करेगा उसे बड़ा अज्र मिलेगा। ये और इसी तरह की दूसरी आयतें ये समझने को पर्याप्त हैं कि इतनी सारी इस्लामिक दीनी संस्थाएं आतंकवादी संगठनों का वित्त पोषण करते क्यों पकड़ी गई हैं। सामान्य इंसान सोचता होगा कि दान और आतंकवाद दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी है, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं सोचता। इस्लामी दीन संस्थाएं इस्लाम के प्रचार और जिहाद के समर्थन के लिए
بنائی گئی ہیں۔ ہمارے لیے یہ آتنکواد ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے ایک فرض ہے، پوتر جنگ ہے اور اللہ کی نظر میں سروادھک پرشنسنی کار ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے آدیش ہے، جسے سارے مسلمانوں کو ماننا انیوار ہے۔ محمد نے اپرواسیوں کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف بھڑکایا، اکسایا اور ان لوگوں سے بدلہ لینے کا آہوان کیا۔ مسلمانوں کافروں سے لڑ جاؤ یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، تاکہ ساری دنیا اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جائے۔ جب محمد کچھ انیائیوں نے جنگ میں بھاگ لینے کا اچھا ظاہر کی تو اس نے ان کو خوب کوسا اور من مافک حکم سناتے ہوئے اللہ کے حوالے نئی ہدایت جاری کروائی، جس میں ان لوگوں کو بھیانک نتیجے بھگتنے کو چیتاونی دی گئی جو محمد کے آدیش کی اولہیلنا کر رہے تھے۔ اور کچھ مومن کہتے ہیں جہاد کے بارے میں کوئی سورہ نازل کیوں نہیں ہوتی، لیکن جب اس بارے میں ایک اسپشٹ سورہ نازل ہوئی اور اس میں جہاد کی بات کہی گئی تو کچھ لوگ جن کے دل میں مرض ہے تمہاری اور ایسی شکل بنا کر دیکھتے ہیں جیسے موت کے ڈر سے ان میں مردنی بے ہوشی چھائی ہو۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنا دشمن سمجھو اور ان سے بھی جنگ کرو۔ یہ آیتیں صرف ایک بات بتاتی ہیں کہ اسلام کی پرکرتی ہی لڑاکا ہے۔ جب تک لوگ اسلام میں یقین رکھیں گے اور قرآن کو اللہ کے شبد مانتے رہیں گے، تب تک اسلامی آتنکواد اسی طرح ننگا ناچ کرتا رہے گا۔ اسلام کے بھیتر کے جو لوگ سدھار، سہیشوتا اور سبھیتا کے ساتھ سمواد استھاپت کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کی آواز کو غیر مسلموں کے ورد جنگ چھیڑنے کا حکم دینے والی تمام آیتوں والے قرآن کی جانکار آسانی سے دبا دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جنگ جہاد کرو، تم اپنی جہاد کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ ایمان والوں کو کافروں کو جلانے کے لیے تیار کرو، اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا اور اللہ کی طاقت سب سے ادھک ہے، اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ کامیابی کا آشواسن دینا، اور اللہ کبھی کافروں کو ایمان والوں سے آگے نہیں رہنے دے گا۔ قرآن میں اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور وہ لوگ اللہ اعلیٰ درجے میں شمار ہونے والے ہیں۔ قرآن مسلم ودوان ہر جگہ ہنسا کو اکساتے ہیں۔ سعودی عرب کے نامچین مذہبی شخصیت اس کے بڑے مفتی جہاد کی بھاونا کا بچاؤ کرتے ہوئے اسے اللہ دوارا پردہ ادھکار بتاتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA پر چلائے گئے شیخ عبدالعزیز الشیخ کے بیان میں کہا گیا، اسلام کا وستار کئی چرنوں میں ہوا، پہلے گپت روپ سے مکہ میں اور پھر سارجنک روپ سے مدینہ میں۔ یہ دونوں استان اسلام میں پوتر تب مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اپنی رچھا کرنے اور ان سے لڑنے کا ادھکار دیا ہے جو ان سے لڑتے ہیں، اور یہ اللہ دوارا جائز کیے گئے ادھکاروں میں شامل ہے۔ یہ بالکل ترسنگت ہے اور اللہ اس سے بالکل نفرت نہیں کرتا ہے۔ سعودی عرب کے سب سے بڑے دھارمک ودوان ویاخیا کرتے ہیں کہ جنگ محمد کی پہلی پسند نہیں تھی۔ محمد نے 2 وکلپ دیے، یا تو اسلام قبول کر لو اتوا سمرپن کر دو، اور جزیہ اسلامی چھیتر میں جیوت رہنے کے لیے کافروں دوارا دیے جانے والا کر جزیہ دو، اور اس کے بدلے ہماری زمین پر رہنے کی اجازت لو اور مسلمانوں کی نگرانی میں اپنے دھرم کو مانو۔ یہ مفتی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور غیر مسلموں کے پرتی ہنسا انتم وکلپ ہے، اور تب جب وہ دھرم بدلنے کو نہ تیار ہوں یا شانتی سے خود کو اسلام کی سینا کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ محمد کی دین نہیں ہے۔ بہت کم ہتھیار بند لٹیرے اس پرستھتی میں بھی ہنسا کا سہارا لیتے ہیں جب ان کا شکار شانتی سے ان سے لوٹنے کو راضی ہو جائے۔ اپرادھی مار کاٹ کا سہارا تب لیتے ہیں جب ان کا شکار پرتیروھ کرتا ہے۔ میں نے انٹرنیٹ پہ پاکستان کے پرمکھ اسلامی ودوان جاوید احمد گامدی سے ان کے ودیارتھی ڈاکٹر خالد ظہیر کے ذریعے ڈیبیٹ کی تھی، جس میں گامدی نے کہا سمجھوتا قرآن میں ہتھیاؤں کا ذکر ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو یا تو قتل کے دوشی تھے اتوا وہ اتپات مچا رہے تھے، یا پھر ان کے لیے جنہیں دنیا میں زندہ نہیں رہنے لائق گھوشت کیا گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے اسپشٹ اور گہرے سندیش کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ گامدی اداروادی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ اپنے مذہب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس سے بھی واقف ہیں کہ اسلام کو نکارنے والے انسان کو زندہ رہنے کا ادھکار نہیں ہے اور ایسے انسان کو مار دیا جانا چاہیے۔ انڈرسٹینڈنگ محمد جو علی سینا جی نے لکھا ہوا ہے، میں اس کے پارٹ 2 میں اتنا ہی۔ اگلی بار ہم حملے میں دیکھیں گے کہ آگے کیا ہے۔ نمسکار، جے ہند۔